جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ اس پر 10 رحمتیں فرماتا ہے، اور جو 10 بار درود بھیجے اللہ اس پر 100 رحمتیں فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، درود پاک وہ بابرکت وظیفہ ہے کہ ایک بار پڑھنے پر 10 گنا بڑھا کر اللہ ہمیں یہ رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ گویا جتنا درود پڑھتے جائیں رب کی رحمتیں انشاءاللہ نازل ہوتی رہیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو درود پاک کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اس پروگرام میں ہمارے آج کے مہمان مفتی کفیل صاحب ہیں۔ حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ الحمدللہ علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں ہم بطور خاص کچھ ایسے اہم سوالات جن کو ہر آدمی جاننا چاہتا ہے تو ان کے جوابات آپ تک پہنچائے جاتے ہیں، ان کی شرعی رہنمائی کی جاتی ہے۔ آپ اس پروگرام میں اول تاخیر ہمارے ساتھ رہیں۔ دورانیہ ڈوریشن وہ تھوڑا ہی ہے لیکن ایک کلاس کی طرح اس کو سمجھ لیجئے، تو انشاءاللہ اس مختصر سے وقت میں بہت سے ایسے سوالات جس کو ہم جاننا بھی چاہتے ہیں تو ان کا علم آپ تک پہنچے گا، ان کے جوابات آپ تک پہنچیں گے، اور کئی سوالات ہمارے پاس محفوظ ہوتے ہیں، آپ کی طرف سے آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں ان سوالات کی طرف۔ میں آنر ہوں شاپ کا، میرے پاس 3 ورکرز کام کرتے ہیں۔ میں ان کو نماز کا ٹائم دیتا ہوں 15 منٹ کا، وہ آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ لگا کے واپس آتے ہیں نماز پڑھ کے، تو ان کا آنا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیا بات ہے۔ ہم عام طور پر دکانداروں کو یا جو مالک ہوتے ہیں ان کو تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ نماز کا ٹائم دیں، اور ملازمین کو دائرہ نماز تو پڑھنی ہے تو وقت ہو گیا پڑھیں، لیکن یہ شکایت کتنے آنر ہیں جنہوں نے یہ شکایت کی؟ وہ نماز کے لیے جاتے ہیں تو آتے نہیں ہیں ٹائم پہ، کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسلمان چاہے روزگار پر ہو، کاروبار پر ہو، یا اپنی نجی زندگی اپنے گھر میں گزار رہا ہو، بہرحال اس کے اوپر دن میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ وہ نمازیں تو اسے ادا کرنی ہیں، اور جماعت کی شرائط پائی جائیں تو با جماعت ادا کرنی۔ اب اس کے لیے جو سیٹ ہے وہ منع نہیں کر سکتا کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے یا جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے۔ البتہ اسلام وہ پیارا دین ہے جس نے تمام ہی لوگوں کے حقوق کا انتظام فرمایا ہے، تو جہاں ملازمین کے حقوق ہیں وہیں سیٹ کے بھی حقوق ہیں۔ جہاں سیٹ کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ آپ اپنے ملازم کو فرض یا واجب یا سنت مؤکدہ نماز پڑھنے سے نہیں روک سکتے، وہیں ملازم کو بھی اس بات کا پابند کیا کہ اگر آپ نفل پڑھنا چاہتے ہیں تو سیٹ کی اجازت آپ کو لینا ضروری ہوگی، کیونکہ بہرحال نفل چیز آپ پر لازم نہیں ہے، لیکن دوسری طرف جو وقت آپ نے سیٹ کے ساتھ طے کیا ہوا ہے وہ وقت آپ کو سیٹ کو دینا ضروری ہے۔ تو لہٰذا اس بات کا 2 طرفہ خیال رکھنا ضروری ہے، اور یہ بات سمجھ لی جائے کہ جب نوافل یا سنن غیر مؤکدہ کی سیٹ کی جانب سے اجازت نہ ہونے پر حکم یہی ہے کہ ملازم ان کو ادا نہ کرے اپنے وقت اجارہ میں، تو پھر اس سے قطع نظر وظائف یا اور دیگر امور کے لیے یا ویسے ہی جو ہے وہ نماز کے نام پر آ کر مسجد میں جو ہے وہ سستانے یا آرام کرنے کی اجازت سیٹ کی اجازت کے بغیر ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ہاں البتہ سیٹ کو بھی چاہیے کہ اس بات کا جائزہ لے کہ کیا 15 منٹ نماز کے لیے کافی ہیں۔ عمومی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو 10 منٹ عموماً ہمارے ہاں جماعت کے اندر جو ہے وہ 8 سے 10 منٹ جو ہے وہ لگتے ہیں۔ اب ملازم جائے گا بھی، وضو بھی کرے گا، آنے جانے کا دورانیہ بھی جو ہے وہ اگر مسجد جو ہے وہ 5 منٹ کے فاصلے پر بھی ہے تو اچھا مارکیٹ کے اندر قریب مسجد بھی ہوتی ہے لیکن وضو خانوں پر رش ہوتا ہے، تو ان تمام امور کا جائزہ لیتے ہوئے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ 30 منٹ طے کریں یا 15 منٹ طے کریں یا 20 منٹ طے کریں،
کیونکہ آپ بھی وہاں پر نماز پڑھنے جائیں گے انشاءاللہ، اور ہونا بھی یہی چاہیے. یہ نہیں کہ ایک کو آپ بھیج دیں نماز کے لیے اور آپ کہیں کہ میں اپنی دکان میں ہی نماز ادا کر لوں گا، کیونکہ جماعت آپ پر بھی لازم ہے تو آپ کو بھی پڑھنی ہوگی. تو لہٰذا اس بات کا اہتمام کیجئے کہ خود بھی نماز باجماعت پڑھیں، اپنے ملازمین کو بھی جو ہے وہ پڑھوائیں، اور اس کے اندر وہ وقت دیں کہ جس وقت کے اندر آپ کو بھی اندازہ ہے کہ یہ احسن انداز میں یہاں سے جا کر وضو کر کے نماز پڑھ کر واپس جو ہے وہ آ سکیں. تو اس بات کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیٹ کی جانب سے جو ہے وہ یہ ان کے لیے اہتمام کیا جائے، اور دوسری جانب ملازمین اس بات کا اہتمام کریں کہ جس قدر جلد ہو اپنی نماز جو ہے وہ ادا کر کے وہ اپنی ڈیوٹی کے اوپر حاضر ہوں، تاکہ کوئی بھی سیٹ جو ہے وہ آپ کے غلط رویے کی وجہ سے، غلط انداز کی وجہ سے دیگر ملازمین کے اوپر نماز کے معاملات میں تنگی نہ کر بیٹھے. اگرچہ اس کا یہ تنگی کرنا درست نہ ہوگا، وہ اس کے اندر اس کی باس پرس ہوگی اور اس کی پکڑ ہوگی، لیکن بسا اوقات کسی غلط کام کا سبب ہم بن جاتے ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس چیز کا سبب نہ بنیں، بلکہ ہمیں اگر سیٹ نے 25 منٹ دیے اور ہمیں لگتا ہے کہ 20 منٹ کے اندر ہم جو ہے وہ اپنی نماز اور دیگر امور سے فارغ ہو جاتے ہیں، تو ہم 20 منٹ پر ہی جو ہے وہ حاضر ہو جائیں کام پر، اور کام کے اندر جو ہے وقت دیں. ہاں البتہ جیسے ظہر کی نماز ہوتی ہے، اس کے اندر کئی اداروں میں، ہر جگہ نہیں ہوتا، دکانوں پر نہیں ہوتا، لیکن بعض اداروں میں ہوتا ہے کہ وقفہ ٹائم ہوتا ہے کہ بھئی 1 سے لے کے 2 بجے تک کا وقفہ ہے، جس میں کھانے کا بھی وقت ہوتا ہے، نماز کا بھی وقت ہوتا ہے. تو اب اس کے اندر جو ہے وہ پورا 1 گھنٹے کا وقفہ ہے کہ اس ٹائم میں آن ڈیوٹی آپ جو ہے وہ گویا کہ نہیں ہیں. اب اس صورت کے اندر کوئی جا کر کھانا کھانے کے بجائے وہ آرام کر لیتا ہے اور وقت پر آ جاتا ہے، تو ٹھیک ہے، اس کا اس وقفہ ٹائم کے اندر آرام کرنا نماز پڑھنے کے بعد اس میں حرج نہیں ہے. لیکن اگر ایسا وقفہ ٹائم نہیں ہے تو پھر فوری طور پہ بس اپنے نماز ادا کریں اور آ جائیں. البتہ اگر سیٹ آپ کو اجازت دے دیتا ہے کہ آپ جو ہے وہ نوافل بھی پڑھیں، جناب 6 عوامین بھی جو ہے وہ پڑھ کر آئیں اور اس کے بعد جو ہے میرے کاروبار کے لیے دعا بھی کر کے آئیں، تو بہت اچھی بات ہے، آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر سیٹ اجازت نہیں دیتا تو پھر بہرحال آپ کو جو ہے وہ اپنی نماز جو ضروری ہے، سنتیں ہیں اور فرض ہے، اس کے اوپر اکتفا کر کے آپ کو فوری طور پر دکان پر یا کام پر حاضر ہونا ہو. ماشاءاللہ بہت اچھی آپ نے وضاحت کی. اچھا اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ اگر بالفرض جیسے آپ نے نوافل اور اس کے ایک مرتبہ بات کر لی جائے، اگر شروع میں ہی آدمی کر لیتا ہے یا ڈائریکٹ ان سے پوچھ لیا جائے کہ بھئی میں اتنے بجے تو آ رہا ہوں، 2-4 منٹ مجھے اور لگیں گے، میں نوافل پڑھ کر دعا مانگ کے شریک ہو کے آ جاؤں گا، اس میں ان کو بھی کوئی زیادہ اعتراض نہیں ہوتے، کیونکہ تجربہ و مشاہدہ یہی ہوتا ہے کہ اتنا وقت لگتا ہے اس کام کے اندر. اصل پرابلم یہی ہوتی ہے اس وقت کہ جب نماز بھی ختم، دعا بھی ہو گئی، ارد گرد کے لوگ بھی آ گئے جو نماز پڑھنے گئے تھے، لیکن وہ نہیں آئے، وہ نہیں پہنچے. تو اب ایسے موقع پر وہ بڑی ان کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ آپ نے صحیح کہا کہ بعد میں آنے والوں کے لیے ہم کئی ایسی جو ہے نا وہ مشقتیں کھڑی کر دیتے ہیں. مجھے ایسے ہی ایک آدمی ملا جو کہ ایک دینی وضع کا تھا اور یہ سب معاملہ، وہ بھی کسی جگہ جاب کے لیے گئے اور اسی طرح ہم پرائیویٹ ہی گئی تھی، تو ان کے بھی سیٹ ان کو یہی کہنے لگے کہ میں آپ کے اندر صلاحیت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن میں آپ کو اس وجہ سے نہیں رکھ رہا. مجھے افسوس بھی ہوا کہ یعنی آپ نماز کے لیے جائیں گے تو اس کا مطلب آپ ہمیں آفس ورک میں ڈسٹرب کریں گے کافی. یعنی یہ بھی المیہ. اچھا یہ کیسے ہوا؟ انہوں نے اپنا بھی تجربہ شیئر کیا کہ ہمارے پاس پہلے ایک آدمی تھا، وہ نماز پڑھتا تھا، تو اس کی وجہ سے کافی وہ ٹائم لیتا تھا ہر نماز میں. تو یوں ہمارے اگر آفس کھلتے ہی لیٹ ٹائم ہیں، اور سیٹ عام طور پر جو دکانیں جن کی بڑی ہیں اور وہاں سیٹ 2 بجے آ رہے ہوتے ہیں یا 3 بجے آ رہے ہوتے ہیں، ظہر میں تو ایک ابتدائیہ ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد لگاتار نمازیں ہیں، عصر بھی ہے، مغرب بھی ہے، عشاء بھی ہے. ایسے مواقع پر ایک آزمائش میں وہ ڈال دیتے ہیں وہ افراد کہ جو نماز کے نام پہ جاتے تو ہیں لیکن واپسی آنے کا نام نہیں لیتے. تو دونوں طرف کا یہ رویہ ٹھیک ہونا چاہیے. سیٹ وہ منع کرے یا منع کرے تو پھر بھی ملازم فرض نماز کے لیے تو جائے گا. جی بالکل جائے گا. اور اگر ایسی نوکری ہے جس میں یہ شرط رکھ دی جائے کہ جناب جو ہے وہ آپ نماز کے لیے نہیں جا سکتے، تو اس صورت میں ایسی نوکری کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ رزق دینے والی ذات اللہ پاک کی. سب سے پہلے احکام الہی پر عمل کیا جائے گا، اور مسلمان کا توکل بھی اسی پر ہونا چاہیے کہ جب اللہ پاک کے جو احکامات ہیں سب سے پہلے وہ پورے کیے جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے کام کیے جائیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر کئی جگہ پر
جو ہے وہ بلکہ اکثر جگہوں کے اوپر ہی مسلمانوں کو نماز سے روکنے والے نہیں ہوں گے. غلط فہمیاں بعض وجوہات کی بنیاد پر ہوں گی، لیکن اگر کوئی آسان انداز میں اپنے سیٹ سے یا اپنے آنر سے بات کرے کہ سر میں نماز کے لیے جاؤں گا، قریب میں یہ مسجد ہے، میں اس میں جو ہے وہ اتنے منٹ کے اندر جو ہے وہ آ جایا کروں گا. بہت زیادہ آپ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ بھئی میں اور زیادہ ڈیوٹی ٹائم آپ کو بعد میں دے دیا کروں گا. بہت اچھی بات. تو اس طرح جو ہے وہ اس کو یہ لگے گا کہ یار یہ کام سے چوری نہیں کر رہا، یہ اس کو اپنی نماز کی بھی فکر ہے اور اپنے جو ہے وہ کام میرے کام کی بھی جو ہے وہ فکر ہے. تو یوں اگر ہم پیشکش کریں کہ بھئی ٹھیک ہے میری آپ صبح جو ہے وہ ڈیوٹی 10 بجے کہہ رہے ہیں، اگر دکان کھلتی ہے تو میں 9:30 بجے آ جایا کروں، یا میری ڈیوٹی 10:30 بجے کی ہے اور میں آدھا گھنٹہ بعد میں دے دوں گا، لیکن آپ مجھے نمازوں کی جو ہے وہ کام مکمل اجازت کر دیں دوں گا آپ کا، تاکہ جو ہے وہ میں نماز جو ہے وہ وقت کے اوپر ادا کر سکوں. اور اس سے یقیناً فائدہ ہوگا کہ آپ کی کاروبار کے اندر بھی برکت ہوگی. آپ کے کاروبار کے اندر بے نمازی شخص بیٹھا ہوگا کہ جس کے اوپر جو ہے وہ لعنتیں اترتی ہوں گی، تو کہاں سے کاروبار کے اندر جو ہے وہ برکت ہوگی. صحیح بات کریں. تو یہ ساری باتیں اگر اس طرح احسن انداز میں سمجھا کر کی جائیں تو مجھے نہیں لگتا کہ بہت ہی جو ہے وہ کوئی بہت ہی ہوگا ایسا شخص کہ جو اجازت نہ دے، ورنہ اکثر مسلمان ہی ہیں تو انہیں خوشی بھی ہوگی، دے دیں گے اور خوشی ہوگی، انہیں خوشی بھی ہوگی. اور میں ایسے تمام سیٹ افراد سے یہ کہوں گا کہ جب بھی کبھی کوئی مشکل ہوتی ہے تو آپ نمازی حضرات سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، تو اپنی اگر دکان میں ہی آپ کے نمازی یہ بن جائیں تو کتنا اچھا ہو جائے گا، اور انشاءاللہ دکان میں رحمتیں برکتیں بھی جو ہیں وہ نازل ہوں گی. جی بڑھتے ہیں مزید آپ کے سوالات کی طرف. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، قرآن خوانی کے بعد کھانا اور کبھی مٹھائی رقم وغیرہ دی جاتی ہے، اس کے متعلق شرعی حکم کیا ہے؟ کیا وہ کھانا کھا سکتے ہیں؟ اور مٹھائی وغیرہ کچھ دیں تو اس کا لینا جائز ہے یا نہیں؟ بیان فرما دیجیے. قرآن خوانی اور اس کے بعد مٹھائی کھانا وغیرہ تقسیم. جی، قرآن کریم کی تلاوت گھر میں خود کرنا یا کسی کے ذریعے سے بلا کر ختم قرآن کروانا یقیناً جو ہے وہ باعث ثواب اور باعث برکت ہے، مگر قرآن کریم کی تلاوت ایک نیک عمل ہے جس کے اوپر کوئی اجرت لینا، اس کا عوض لینا یہ جائز نہیں ہے تلاوت کرنے والے کے لیے. اب چاہے وہ اجرت پیسوں کی صورت میں لی جائے، چاہے کھانے کی صورت میں لی جائے، چاہے جو ہے وہ مٹھائی کی صورت میں، کسی بھی صورت میں لی جائے اجرت، تو وہ ناجائز ہے. اب اجرت جو ہے وہ دو طرح ہے کہ یا تو طے کر لی جائے پہلے کہ جناب ہم جو ہے وہ اتنے بچوں کو لے کر جو ہے وہ آئیں گے اور آپ ان سب کو کھانا کھلائیں گے، تو اس طور پر بھی یہ اجرت ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے. اور ایک یہ ہے کہ انڈرسٹوڈ ہے بات کہ بھئی جو آتے ہیں ان کو جو ہے وہ کھانا کھلانا پڑتا ہے، نہیں کھانا کھلائیں گے تو وہ آئیں گے نہیں، وہ اس بات کو برا سمجھیں گے. اور یہ کھانا یا یہ مٹھائی فقط انہی کے لیے ہے جو پڑھنے آئے ہیں. ایک یہ نہیں کہ عام محفل ہے، میلاد کی محفل ہے یا کوئی تقریب ہے. اگر ایسا سلسلہ ہے کہ بھئی 11ویں شریف کی محفل ہے، اس کے اندر بچے قرآن خوانی بھی جو ہے وہ کرنے آئے اور لنگر بھی ہونا ہے، اب وہ لنگر کھلا دیا ان کو بھی اور سب کو بھی، تو اس میں حرج نہیں ہے. لیکن اگر ایسا ہے کہ نہیں فقط جو ہے وہ قرآن خوانی کرنے والوں کے لیے ہی یہ اہتمام ہے اور یہ بات انڈرسٹوڈ طور پر ہے اور پہلے منع نہیں کیا گیا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے. ہاں البتہ اس کے جائز صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جس وقت بھی بات کرنے کے لیے مدرسے والوں کے پاس یا کسی کے پاس بھی کوئی آئے تو انہیں وہ واضح بتا دیں کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت فی سبیل اللہ کریں گے اور ہم اس کے عوض نہ کوئی مٹھائی آپ سے وصول کریں گے نہ کوئی کھانا کھائیں گے. یہ ان کو واضح طور پر منع کر دیں. اب اس کے بعد اگر اہل خانہ ان بچوں کے لیے یا قاری صاحب کے لیے ان کے لیے جو ہے وہ کھانے کا یا مٹھائی کا اہتمام کر دیتے ہیں تو اب یہ جائز ہے کہ جب انہوں نے واضح طور پر منع کر دیا تو اب یہ اجرت نہیں ہے بلکہ ان کی جانب سے گویا کہ ایک گفٹ یا تحفہ ہے جو کہ تلاوت کا عوض نہیں ہے، تو یہ لینا جائز ہوگا. ورنہ جو ہے وہ انڈرسٹوڈ ہونے کی وجہ سے یہ عرفاً جو ہے وہ اجرت بنتا ہے، یہ جائز نہیں ہے. اچھا، اگر اس میں یہ ہے کہ شروع میں منع کر دیا جائے، واضح طور پر قاری صاحبان ان کو کہہ دیتے ہیں، مدرسے والے کہہ دیتے ہیں، نہ ان کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ ہو اور ویسے بھی وہ کہ یہ نہ بھی وہ کھانا دیں گے تو یہ پڑھ کر آ جائیں گے، اور اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے کوئی درست ہے؟ یعنی قاری صاحبان اگر ناظمین ہمیں سن رہے ہیں، قاری صاحبان سن رہے ہیں تو ان کی رہنمائی کے لیے. جی، جیسے میں نے عرض کی کہ عمومی طور پہ جب کہ ہمارے ہاں عرف یہی ہے کہ لوگ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ قرآن کریم کے بدلے میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ یا تو مٹھائی دیتے ہیں یا کھانا کھلاتے ہیں یا کچھ نہ کچھ عوض دیتے ہیں، تو مطلقاً تو یہ ناجائز ہی ہے. اس کا جائز طریقہ کار یہی ہے کہ قاری صاحب یا جن سے بھی انتظامیہ کے جس بھی فرض سے کوئی بھی شخص بات کرنے آئے قرآن خوانی کی،
تو وہ انہیں واضح طور پر منع کر دیں کہ ہم فی سبیل اللہ کی تلاوت قرآن کریم کریں گے، اس کے عوض میں ہم نہ ہی آپ سے مٹھائی لیں گے، نہ کھانا کھائیں گے، نہ ہی اور کوئی بھی چیز عوض میں لیں گے۔ یہ واضح کر دیا انہوں نے۔ اب اس کے بعد اہل خانہ نے اپنے طور پر جو ہے وہ اہتمام کرتے ہوئے کھانا کھلا دیا یا پیک کھانا بچوں کو دے دیا یا مٹھائی دی، تو اس صورت میں یہ لینے میں حرج نہیں ہے کہ اب یہ قرآن کریم کی تلاوت کا عوض نہیں ہے، بلکہ اہل خانہ کی طرف سے ان افراد کے لیے گفٹ ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور کوئی ویسے ہی خوشی میں مدرسے میں ہی آ کر کھانے کھلا رہا ہے کسی کو بھی، میرے بچے کا حفظ مکمل ہوا، ناظرہ مکمل ہوا، سب مدرسے والوں کی دعوت کر دی، اور اس طرح یا اپنے گھر میں ہی محفل کر لیتا ہے کہ آجو بھائی، اور دعوت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں؟ جی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر تلاوت قرآن کریم کا عوض نہیں ہے، وہ اپنی خوشی کے اندر گویا کہ دیندار لوگوں کو شامل کرنا چاہ رہا ہے، اور اس کے بارے میں تو احادیث طیبہ کے اندر بھی ہے کہ تمہارا کھانا نہ کھائے مگر متقی شخص۔ تو متقی نیک پرہیزگار لوگوں کو کھانا کھلانا اس اعتبار سے باعث ثواب ہے کہ کھانا کھلانا ویسے ہی ثواب کا کام ہے، تو کھانا کھلانے میں جو افراد ہیں ان میں متقی کو کھلانا زیادہ ثواب ہے، کہ آپ کا کھانا کھلانا اسے جو ہے وہ تقویٰ اور نیکی کے کاموں پہ مدد کا باعث بنے گا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب سورہ بقرہ یہ اس کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھ لی، سمجھ لی، اور اس میں آپ کو کئی سال لگے تھے، تو جب یہ آپ کے سورہ بقرہ کی تکمیل ہوئی تو آپ نے اونٹ نہر کی اور لوگوں کی دعوت کی، اور اس خوشی میں ہی باقاعدہ یعنی قرآن پاک کی ایک سورت کی تکمیل کی خوشی میں آپ نے لوگوں کو کھانا کھلایا اور ایک دعوت کا اہتمام کیا۔ تو اس طرح کے بھی انداز ہوں تو اس میں کوئی مذائقہ، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ مزید بڑھتے ہیں سوالات۔ کیا قرآن پاک کی آیات کی تلاوت بطور وظائف لیٹ کی جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، قرآن پاک کی آیتیں بطور وظیفہ، کئی آیتیں پڑھنی ہوتی ہے تو رات کے وقت ہے تو اب لیٹ ہی گئے ہیں تو پڑھتے رہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، البتہ اپنے پاؤں کو موڑ کر جو ہے وہ تلاوت کی جائے، اور اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ جس بستر پر یا جس مقام پر آپ لیٹے ہوئے ہیں وہ ناپاک نہ ہو۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے پیشاب کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ بیڈ کا فارم جو ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، تو اب اس کے اوپر ناپاک کے اوپر ہی جو ہے وہ تلاوت کرنا یہ جو ہے وہ درست نہیں ہے، یہ خلاف ادب ہے تلاوت قرآن کریم کے لیے، یا اس کے علاوہ بھی ذکر و اذکار کے لیے بھی وہ جگہ جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اسے پاک ہونا چاہیے۔ ہاں البتہ فارم ناپاک ہے اور اس کے اوپر پاک بیڈ شیٹ بچھا لی گئی ہے، وہ بیڈ شیٹ اگر ناپاک نہیں ہے تو اب اس صورت کے اندر آپ تلاوت قرآن کریم کر سکتے ہیں۔ لیٹنے میں اسی بات کا خیال رکھا جائے کہ آپ اپنے پیر جو ہے وہ سمیٹ لیجیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اس میں وضو کی حاجت ہے، یعنی زبانی طور پر اگر وظیفہ جی، زبانی طور پہ جب کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کی جو ہے وہ آیت ہی اگرچہ تلاوت کر رہے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ حاجت نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ باوضو ہوں، بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں، البتہ باوضو ہونا وظائف کے اندر زیادہ مفید اور بہتر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال۔ میرا نام فہیم ہے۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر فرض نماز کے اندر تیسری رکعت میں بندہ بیٹھ جاتا ہے تو اس کو کس طرح نماز دہرائی جاتی ہے؟ تیسری رکعت میں بیٹھ گیا تو کیا کرنا ہے؟ 4 رکعت والی نماز میں اگر تیسری میں کوئی شخص جو ہے وہ بیٹھ گیا تو سلام پھیرنے سے پہلے یا سلام پھیرنے کے بعد بھی مفسد عمل، کوئی بھی نماز توڑنے والا عمل کرنے سے پہلے اسے یاد آ جاتا ہے کہ میری یہ تیسری رکعت تھی، تو کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہو کر اپنی چوتھی رکعت پڑھے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ البتہ اگر اس نے جو ہے وہ سلام پھیر لیا اور اس کے بعد ایسا عمل بھی کر لیا جو نماز کو توڑ دیتا ہے تو اب بہرحال یہ نماز دوبارہ اسے مکمل 4 پڑھنی۔ ٹھیک ہے۔ حاجی حج سے واپسی آتے ہیں تو کچھ لوگ تو پہنچتے ہیں، ملاقات کے لیے بھی پہنچتے ہیں، اب دونوں طرح کے، یا میں کہوں کہ زیادہ آزمائش حاجیوں کو ہو رہی ہوتی ہے کہ اب لوگوں کو دینا کیا ہے، ان کو تحفے تحائف کیا دیں۔ عام طور پر وہاں کی سوغات، وہاں کا تحفہ آب زمزم شریف، کھجوریں تو دی جاتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کسی کا خاندان بہت بڑا ہوتا ہے، اب یہ چیزیں بھی اتنی اس کے پاس، اور خاص سفری سہولیات میں وزن کا بھی بڑا دیکھا جاتا ہے، بھی ایئر لائن کتنے وزن کی اجازت دیتی ہے، تو ایک آدمی کتنی چیزیں لائے گا، اور ایسے مواقع پر جب حاجی حج سے بھی آ رہے ہیں تو دونوں طرف کے لوگوں کو کیا ہونا چاہیے؟ یہ ایک ٹینشن ہوتی ہے حاجیوں کو، تو میں چاہوں گا آپ کے توسط سے سب تک یہ رہنمائی بھی پہنچے کہ سامنے والے کیا انداز ان کے ساتھ اختیار کریں۔
بنیادی طور پر تو دیکھیں حاجی جب تک اپنے گھر نہ پہنچے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، واہ، اور ایک قول کے مطابق 40 دن تک بھی جو ہے وہ قبول ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا اصولاً تو یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں حاجی سے اپنے لیے دعائیں کروانی چاہیے، اور دعا کے اندر بھی دنیاوی دعاؤں کے بجائے اخروی دعائیں، کہ مغفرت کی دعا ہو، قبر و حشر کے اندر سلامتی کی دعا ہو، سوالات قبر میں جو ہے وہ کامیابی کی دعا ہو، پل صراط پہ سے کامیابی کے ساتھ گزرنے کی دعا ہو، تو یوں مختلف دعائیں جو ہے وہ اس سے کروانی چاہیے۔ یہی در حقیقت حاجی کی جانب سے آپ کے لیے تحفہ ہے۔ اگر زمزم اور کھجور مل جائے تو فبیہا، نہ ملے تو اس کا شکوہ ہرگز جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، کہ ہر شخص کی اتنی استطاعت ہو کہ وہ کھجور تقسیم کرے، یہ ضروری نہیں۔ اچھا آپ کہیں گے کہ بھئی زمزم تو مفت میں لائے ہیں، زمزم مفت میں لائے ہیں لیکن آپ کو دینے کے لیے بوتلیں اس کو پیسوں سے ہی خریدنی پڑیں گی، تو ضروری نہیں کہ وہ حاجی بیچارہ، ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو کہ جو مسئلہ معلوم جب اسے ہوا تو اس نے اپنا سب کچھ بیچ باچ کر حج پر گیا ہو۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ بھئی سب کچھ جو ہے وہ اپنا بیچ باچ کر حج پہ چلے جاتے ہیں کہ یار حج فرض ادا کرنا ہے۔ تو لہٰذا اپنا ذہن رکھنا چاہیے کہ کسی بھی قسم کا خواہش یا جو ہے وہ رغبت یا جو ہے وہ ہم خواہش کا اظہار بھی نہ کریں، اور اس معاملے میں جب کہ ہمیں دکھ رہا ہے کہ سامنے والا تکلفات کے اعتبار سے یہ دے رہا ہے، تو اگر جہاں ہم منع کر سکتے ہیں وہاں منع کر لیں، یا 4 چیز دے رہا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بس آپ کا تحفہ اسی طور پہ قبول کر لیا کہ میں نے کھجور لے لی، تو یوں اس کا دل بھی بڑا ہو جائے گا کہ یار یہ ماشاءاللہ ایسے ہیں کہ ان کو اگر میں آئندہ بھی کوئی چیز نہ بھی دوں، پھر آپ کا یہ عمل، خاص طور پہ جب خاندان میں کوئی بڑے افراد ہوتے ہیں، ان کا یہ عمل دوسروں کے لیے مشعل راہ بنتا ہے، کہ دوسرے بھی یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں نہیں یار یہ کوئی ضروری چیز جو ہے وہ نہیں ہے، ہمیں بھی جو ہے وہ یوں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ تو بالکل اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں اس سے جو ہے وہ دعائیں لینی چاہیے اور دعائیں کروانی چاہیے۔ ہاں بلکہ حاجی جو ہے وہ جانے والا ہے تو بھی دعاؤں کا عرض کیا جائے، واپس آئے تو اس سے اپنے حق میں دعائیں کروائی جائیں، تو اسی انداز کو اختیار کرنا چاہیے۔ اچھا، خاص تو ابھی آپ نے کہا پانی، ہر ایک کو پانی بھی پہنچا سکے تو یہ بھی مشکل ہے، کھجوریں پہنچا سکے تو یہ بھی مشکل ہے، لیکن اب جو زمانہ ہمیں جس میں ہم گزر رہے ہیں تو اب کھجور پانی پہ تو کوئی راضی نہیں ہوتا، یعنی شکوہ تو اسی کا ہی کریں گے، جی لیکن اب اتنے لوازمات بڑھ گئے ہیں، اور بعض تو کفیل صاحب اس وجہ سے اپنے حج کو ہی مؤخر رکھتے ہیں، یعنی حج ہی نہیں کر رہے، فرض ہی نہیں ادا کر رہے، اگرچہ وہ گناہگار ہو رہے ہیں کہ لوگوں کے ان مطالبات کی وجہ سے آپ اپنے حج کو اور فرض کی ادائیگی میں کیوں کوتاہی کر رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم گئے تو ہمیں یہ سارا کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمارے خاندان میں فلاں حاجی ہے، اس کو یہ کرنا پڑا، اگر اس کی پھر بیٹیاں ہیں 2-4 ہیں تو اب ان کے سسرال والوں کو ایسا خوش کرنا پڑتا ہے، ایسے ہی ورنہ ان کو طعن و تشنیع اور کیا کیا ان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہمیں آسان بن جانا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو المومن حین، مومن کو آسان کہا گیا ہے، حین بھی کہا گیا ہے اور سہل بھی کہا گیا ہے، کہ مومن آسان بھی ہونا چاہیے اور نرم بھی ہونا چاہیے، یہ مومن کے لیے یہ خاص طور پر اس کی صفات کو جو بیان کیا گیا ہے۔ تو کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جو بنیادی مقصد ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک فرض ادا کر کے آیا ہے، ہم اس کے ساتھ بڑے انکساری کے ساتھ پیش آئیں، ہم ان سے دعائیں کروائیں، کہ وہ حدیث پاک میں فرمایا حاجی کو گھر لوٹنے سے پہلے ان سے دعا کرواؤ، کیونکہ وہ مغفرت یافتہ لوٹ رہا ہے، وہ مغفرت یافتہ لوٹ رہا ہے۔ تو ایسے حجاج کرام سے دنیاوی معاملات کی توقع رکھنے کی بجائے ہمیں یہ ان کے ساتھ اچھے انداز سے دعائیں کروانی چاہیے اور خوش ہو جانا چاہیے انہی دعاؤں پر۔ یہ مزید سوال۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ مدرسے میں بچے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور اس دوران قاری صاحب، استاد صاحب اگر تشریف لے آئیں تو کیا تلاوت قرآن موقوف کر کے تعظیماً ان کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اگر کوئی شخص جو ہے وہ دینی قابل تعظیم شخص آتا ہے تو اس کی تعظیم کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کو موقوف کیا جا سکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح کوئی علماء کرام آتے ہیں، اور مدارس کے اندر بھی اکثر جہاں پہ دینی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہاں بھی اپنے اساتذہ کے لیے استقبال کیا جاتا ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جی بالکل، جو ہے وہ اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہاں پر جو استقبال ہے یا تعظیم ہے وہ بھی دین کی وجہ سے ہی ہے، تو دین کی وجہ سے اس تعظیم میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، مزید سوالات۔
سوال یہ ہے، اگر نماز جنازہ میں پہلی تکبیر رہ جائے، آخری تکبیر میں کوئی آ کر شامل ہو تو باقی تکبیریں کس طرح ادا کی جائیں گی؟ کوئی شخص ایسے وقت میں جو ہے وہ جنازے میں شامل ہوا کہ اس کی کچھ تکبیریں رہ گئیں تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ تکبیریں کہے اور دعائیں بھی پڑھے۔ البتہ اگر اسے اس بات کا اندیشہ ہے کہ میں دعائیں پڑھنے لگوں گا تو لوگ جنازے کو ہی اٹھا لے جائیں گے، تو اب اس صورت کے اندر پھر دعائیں چھوڑ دے، فقط جو ہے وہ تکبیریں کہہ لے۔ چونکہ جب تکبیریں کہے گا تو وہ مختصر جو ہے وہ انداز میں مختصر وقت کے اندر جو ہے وہ تکبیریں مکمل ہو جائیں گی کہ ہاتھ بھی نہیں اٹھانے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ لے گا تو یوں تکبیریں جو ہے مکمل ہو جائیں گی، جبکہ اس بات کا اندیشہ ہو کہ اس کی دعائیں پڑھنے کے دوران تک جو ہے وہ میت اٹھا لی جائے گی۔ اگر اس بات کا منتشر کر لیتے ہیں جی، اور اگر اس بات کا اندیشہ نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ تکبیر کہنے کے بعد جو اس کے بعد کی دعا بنتی ہے، درود بنتا ہے، وہ پڑھے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگلی تکبیر کہے اور یوں آخر میں سلام پھیرے۔ ٹھیک ہے۔ اور بہت سے ناظرین اکرام، بہت سے لوگ اس مسئلے سے وہ جانتے نہیں ہوں گے، اور عام طور پر نماز کی رکعتیں رہ جائیں تو اہتمام ہوتا ہے، ظاہر نماز کیسے پڑھیں گے، جنازے کی تکبیریں رہ جائیں تو پھر اس طرف شاید توجہ نہیں رہتی۔ تو بہرحال مسئلہ جو بیان ہوا اس کے مطابق عمل کریں۔ چند افراد قرآن خوانی کے لیے جمع ہوں اور سب بلند آواز سے تلاوت کریں، شرع کیا حکم ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک عوامی مسئلہ ہے، چند افراد ہوئے ہیں جمع لیکن بلند بلند پڑھ رہے ہیں۔ تلاوت قرآن کریم جب سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں تو اس صورت کے اندر خاموشی سے کان لگا کر جو ہے وہ سننا فرض ہے۔ اس وقت اپنی تلاوت کرنا یا جو ہے وہ باتوں میں جو ہے وہ مصروف ہونا یہ جائز نہیں ہے۔ اب جب کہ یہاں پہ سارے ہی افراد پڑھنے کے لیے آئے ہیں، کوئی سننے کے لیے حاضر نہیں ہوا، تو اس صورت کے اندر ان کو بآواز بلند پڑھنا جائز نہیں ہے، سب جو ہے وہ آہستہ آواز میں پڑھیں گے۔ ہاں البتہ آہستہ آواز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دل میں پڑھیں، اتنی بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں کہ اپنے کان خود سن سکیں، جبکہ کوئی شور و غل نہ ہو اور کان میں سننے کے اعتبار سے کوئی عذر بھی نہ ہو، تو یوں آہستہ آواز کے اندر جو ہے وہ تلاوت کی جائے گی کہ دوسروں کو جو ہے وہ خلل بھی نہ ہو اور اتنی بلند آواز بھی نہیں ہو کہ دوسروں کے اوپر اس کا سننا لازم قرار پائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ تو کوئی تلاوت کے لیے آئی ہی نہیں ہے، یہ تو تلاوت کر رہے ہیں سارے، وہ پہلا پارہ پڑھ رہا ہے، یہ دوسرا پڑھ رہا ہے۔ تلاوت کے لیے تو اگرچہ نہیں آئے ہوئے، لیکن جب ایسی جگہ پر جہاں پر کوئی سننے کے لیے حاضر نہیں ہے، دوسرے اپنے کام کاج میں مصروف ہیں، تو اس صورت کے اندر تلاوت کرنے والے کا اتنی بلند آواز سے تلاوت کرنا، اس میں یہ شخص گناہ گار ہوتا ہے، یہ جائز نہیں ہے اس شخص کے لیے کہ یہ اتنی بلند آواز سے تلاوت کرے۔ تو لہٰذا جب اس کو پتہ ہے کہ دیگر میں سے کوئی بھی سننے کے لیے نہیں آیا ہوا، تو اب یہ آواز جو ہے وہ اپنی آہستہ رکھے گا کہ اس کے لیے یہی حکم ہے۔ دارالفتہ اہل سنت میں مفتی صاحب سے سوال عرض ہے کہ جمعہ کے خطبے میں جس طرح اس کے آداب ہے، اسی طرح نکاح کے خطبے کے بھی آداب ہے۔ کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جب نکاح کے خطبے میں آئے تو انگوٹھی چوم سکتے ہیں؟ جواب عنایت فرما دے۔ جی، جمعے کے خطبے کے آداب کچھ نہ کچھ سنتے رہتے ہیں، نکاح کے خطبے کے بھی وہی ہیں۔ جمعے کے خطبے کے آداب نہیں، آداب خطبے کے ہیں۔ اب وہ چاہے جمعے کا خطبہ ہو، چاہے عیدین کا خطبہ ہو، چاہے جو ہے وہ نکاح کا خطبہ ہو، تو کوئی بھی خطبہ ہو اس کے آداب جو ہے وہ سیم ہیں۔ سنتے ہم جمعے کے اندر مسائل ہیں، لیکن وہی تمام احکامات جو ہے وہ ہر خطبے کے ہیں۔ تو لہٰذا نکاح کے خطبے کے اندر بھی نہ درود شریف پڑھیں گے اور نہ ہی انگوٹھے چومیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی خاموشی کے ساتھ اس کو سنیں گے۔ میں یہاں پہ ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، کفیل صاحب جمعے میں تو کوئی ایسا نہیں کر رہا ہوتا نا، نکاح میں میں نے بکثرت دیکھا ہے، نکاح پڑھاتے ہیں، اب نکاح پڑھایا تو اس کے بعد کیا ہوگا، لوگ موبائل لے کے کھڑے ہوئے ہیں، اچھا وہ ویڈیو بنا رہے ہیں، کوئی تصویریں کھینچ رہے ہیں، تو کئی جگہوں پر اس کو باقاعدہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ خاموشی سے آپ سنیں۔ بعض کا تو ہم نکاح پڑھا کر کھڑے ہوتے ہیں تو دلہا بھی ساتھ کھڑا ہو رہا ہوتا ہے کہ شاید سب نے مل کے کھڑے ہو کے سننا ہے خطبہ، ان کو بٹھا رہے ہوتے ہیں بھی آپ بھی بیٹھو آپ بھی بیٹھو، لیکن کچھ لوگ کھڑے ہی رہتے ہیں، تصویریں بنا رہے ہوں گے، موبائل سے گرچہ وہ بنا رہے ہیں یا ویڈیو بنا رہے ہیں، تو ان کو کیا کہیں گے آپ؟ جی یقیناً اس میں اصل میں میرے خیال سے لوگ اس خطبے کو اتنا اہم شاید سمجھتے جو ہے وہ نہیں ہیں، اور خاص طور پہ جب وہ ہو جاتا ہے نا ایجاب و قبول، ویسے تو سنت یہ ہے کہ خطبہ پہلے جو ہے وہ دیا جائے، لیکن جب پہلے ایجاب و قبول ہو جائے اور آپ خطبہ بعد میں دینے جائیں تو وہ لوگوں کو ویسے اضافی چیز جو ہے وہ معلوم ہو رہی ہوتی ہے اور اس کی طرف اتنی توجہ نہیں ہوتی۔ وہی آپ نے کہا کہ اس وقت کیمرہ مینی اور جو ہے نا لوگ
یہ کر اس کام میں جو ہے وہ لگے ہوئے. اچھا اس وقت اگر کوئی خطیب کہتا بھی وہ خاموشی سے سنیں تو اس میں بھی شاید لوگ یہ سمجھتے ہوں گے یہ اپنے بیان کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بھائی خاموشی سے سنو. حالانکہ اصلاً مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ بھائی مسئلے کے اعتبار سے ہی آپ کا خاموشی سے سننا ضروری ہے، نہ سننے کی صورت میں گناہ گار ہوں گے. تو یوں جو نکاح خواہ ہیں اسے بھی چاہیے کہ بتا بھی دے لوگوں کو کہ بھائی اس خطبے کے بھی وہی احکام ہیں جو عام خطبے کے ہیں، اور اس وقت خاموشی سے سننا اس کا جو ہے وہ ضروری ہے، نہ سننے کی صورت میں گناہ گار ہوں گے. تو امید ہے کہ لوگوں کے اندر اس حوالے سے اویئرنیس آ جائے اور لوگ اس معاملے میں احتیاط کریں. ٹھیک ہے جی، مزید سوال. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ بھی ہماری جو شاپ ہے اس کے اندر لوگ ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھی ہمیں یہ چیز چاہیے، تو وہ اس کو ہم پورا کرتے گئے، مگر جتنی بھی چیزیں ہیں مہندی مائیوں کی جو ہے یا آج کل رسومات ہیں مہندی کرنا، تھال وغیرہ اور یہ ہاتھوں میں کنگنے وغیرہ باندھنا، اس طرح کی چیزیں ہمارے پاس ہیں. اب یہ اس کو ہم فروغ تو کرتے ہیں مگر یہ کہ ایک طبیعت کے اوپر ایک بوجھ ہوتا ہے، پتی یہ ہم تجارت کر رہے ہیں، یہ صحیح بھی ہے غلط ہے. یہ شاید ان کی دکان جو ہے وہ، اور جو سامان نظر آ رہا ہے مہندی کے سامان ہیں یا سالگرہ میں کوئی استعمال ہوتے ہوں گے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اب ان کا ذہن میں بوجھ یہ ہے کہ لوگ تو یہ رسم و رواج کے طور پہ کرتے ہیں اور اس میں کئی خرافات بھی ہوتی ہیں. ان کا بیچنا کیسا؟ بیچنا جائز ہے کیونکہ ان چیزوں کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ ناجائز اور گناہ پر مشتمل ہو، تو ان چیزوں کا بیچنا جائز ہے. اور یہ اگر رسم کے طور پر بھی ہو رہا ہے، مسلمانوں میں ایک رسم رائج ہے اور اس رسم میں کوئی غیر شرعی چیز نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں اس رسم کے ساتھ جو ہے وہ بے پردہ عورتوں کا جانا یا جو ہے وہ اس کے اندر ناچ گانے کی محافل کا ہونا، یہ جو ہے وہ گناہ کے کام ہے. اگر کوئی ان تمام چیزوں سے پاک رکھتے ہوئے فقط خواتین کے اندر ہی کوئی جو ہے وہ ایسی محفل کا جو ہے وہ کوئی اہتمام جو ہے تقریب کا کوئی اہتمام کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ بیچنا جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. آگے جو اس کا جائز استعمال کرے گا وہ اس کا کام ہے، اگر وہ اس کا غلط استعمال کرے گا تو اس کا گناہ اسی پر ہوگا. بعض چیزیں تو یہ ہوئی کہ یہ چیز خریدی اور اس میں یہ کر کے آ گئے اور یہ سب چیزیں، لیکن جو خاص ہے ساؤنڈ سسٹم والا ہے، کسی نے آگے گانے ہی بجانے ہیں، اس کا کام ہی یہی ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ وہ جائز نہیں ہے. انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ گناہ پر مدد کرنا یہ جائز نہیں ہے. تو اگر کوئی ساؤنڈ سسٹم والا ہے تو وہ گانا جو ہے وہ پلے کرے گا تو وہ جائز نہیں ہے. اسی طرح فوٹوگرافر ہے کہ جس نے جو ہے وہ بے پردہ عورتوں کی تصویریں جو ہے وہ اتارنی ہیں، یہ جائز نہیں ہے. یا جناب مردوں کی اتار رہا ہے لیکن پرنٹ نکال رہا ہے اس کا، تو جاندار کی تصویر کا پرنٹ نکالنا حرام ہے. تو یوں اس اعتبار سے اگر گناہوں کی چیزوں کے اندر خود جو ہے وہ مبتلا ہو رہا ہے یا اس کے اندر مدد کر رہا ہے تو ایسے کام کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور ایسی چیزیں بیچنا بھی جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر ایسی چیزوں سے مراد اگر ہم اس کی مثال خرید و فروخت پر لے لیں، ساؤنڈ سسٹم یا دیگر، تو یہ سروسز کی صورت ہے کہ بھئی مثال کے طور پہ تصویر جو ہے وہ لگانی ہے مہندی کی پلیٹ کے اندر دولہا کی یا دلہن کی، تو اب یہ ناجائز کام ہو جائے گا کہ اگر یہ اسے تصویر لے کر اس کو لگا کر بنا کر یہ دے رہا ہے تو اب اس کا یہ فعل گناہ ہوگا، کیونکہ بہرحال جاندار کی تصویر لگانا یہی جو ہے وہ حرام ہے. تو اس اعتبار سے جو ہے وہ بچنا ضروری ہوگا. یہ ایک مثال دی ہے، اب ہمیں نہیں معلوم، نہ ہمارے ہاں اس طرح کی تقاریب ہوتی ہیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ کیا ہوتا ہے. تو اب اس اعتبار سے یا اگر مثال کے طور پر جو سالگرہ کے اندر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اب وہ غبارے ہیں یا سجاوٹ کا سامان ہے تو اس میں حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ بچوں کی جاندار کی تصویریں بنی ہوئی ہیں، بھالو کی تصویریں بنی ہوئی ہیں، تو ان چیزوں کا بیچنا خریدنا وہ جائز نہیں ہے. کپڑوں پر بھی جو اس طرح کے بچوں کے خاص بنا کے دی جاتی ہیں ان کی سالگرہ کے مواقع پر، ان کی اپنی تصویر جو ہے وہ یا کپ پر بنا کر جو ہے وہ دی جاتی ہیں، تو وہ جائز نہیں ہے کہ جاندار کی تصویر کا پرنٹ نکالنا یہ حرام اور گناہ ہے. ٹھیک ہے. تو کپڑے ایسے خرید و فروخت جو ہم نارمل بھی، کئی آج سوال پوچھنے والے یہ کپڑے کا بھی کام کرتے ہیں، ان میں تو کئی ایسی ہوتی ہیں جن شرٹ پر تصویریں ہوتی ہیں، بعد میں بھالو بنے ہوتے ہیں، بعد میں اوپر جانور ہے نیچے کچھ اور بنا دیا، یا انسان کے اوپر جانور کی شکل لگا دی، بچوں پر لگا دی. تو ایسے کپڑوں کی خرید و فروخت کے حوالے سے ایسے کپڑے بھی جس کے اوپر کسی بھی جاندار کی تصویر ہے، جاندار کی ہم بات کر رہے ہیں، اب چاہے وہ انسان ہو چاہے جانور ہو. ٹھیک ہے. تو اگر بھالو جو ہے وہ ریچھ، شیر کی بھی تصویر اگر لگائی ہوئی ہے یا کسی پرندے کی تصویر بھی لگائی ہوئی ہے تو اس کو جو ہے وہ بیچنا خریدنا جائز نہیں ہے، اور ایسا کپڑا پہننا بھی جائز نہیں. قربانی گزرنے کے بعد ایک سوال بڑا زبان پر رہتا ہے کہ گوشت رکھنا کتنے عرصے تک ہے؟ جی. اور کئی لوگ تو اپنے فریزر اور یہ سب چیزیں پہلے سے سیٹ کرتے ہیں، تمام کرتے ہیں کہ اب کچھ عرصے کے گوشت کا خرچہ بچ جائے گا.
تو اس کی کیا لمٹ ہے، رکھنا بھی چاہیے اور کتنی مدت تک رکھنا؟ مستحب طریقہ یہ ہے اور کہ آپ قربانی کی گوشت چاہے آپ کے پاس ایک جانور ہو، چاہے زائد جانور ہو، چاہے ایک ہی حصہ ہو، کتنا بھی ہو، اس کے 3 حصے کرنا مستحب ہے۔ ایک حصہ اپنے گھر کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ غرباء اور فقراء کے لیے، یہ مستحب ہے۔ البتہ کوئی شخص پورا ہی گھر کے لیے رکھ لیتا ہے، یہ بھی جائز ہے۔ کوئی پورا ہی جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہے، یہ بھی جائز ہے۔ اور کوئی پورا ہی رشتہ داروں کو کھلا دیتا ہے، بنا کر کھلا دیتا ہے، دعوت کر دیتا ہے، کھانا بنا کر دے دیتا ہے، یا ویسے ہی کچا گوشت تقسیم کر دیتا ہے، تو یہ بھی جائز ہے۔ اب جو گوشت رکھا گیا گھر میں، اس کی لمٹ نہیں ہے کہ آپ فلاں وقت تک جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں کھا سکتے۔ جیسے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب 10 محرم سے پہلے ختم کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، یا 10 محرم کی فاتحہ کے اندر لوگ اس طرح کی بات لاتے ہیں کہ بھائی محرم کی فاتحہ کے اندر قربانی کا گوشت استعمال نہیں ہو سکتا، یعنی اس سے پہلے ہی ختم ہو جائے۔ ہاں، تو ان باتوں کی کوئی شرعی اعتبار سے کوئی حقیقت نہیں ہے، بعد میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، شرعاً جائز ہے۔ ہاں البتہ کتنی دیر رکھنا ہے، کب تک وہ مفید ہوگا، کب طبی اعتبار سے نقصان دہ ہوگا، یہ ایک ڈاکٹری بحث جو ہے وہ جدا ہے کہ جس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اب اس اعتبار سے خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جب کہ گوشت خرید سکتے ہیں بعد کے اندر بھی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان ایام کے اندر یہ گوشت ان تک پہنچا دیں کہ جن کی استطاعت نہیں ہے گوشت خریدنے کے لیے، تو یقیناً ایسا کرنا ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کے اضافے کا باعث بنے۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک دن گزر گیا ہے، جب تازہ جانور ذبح ہوا، اب گوشت بانٹا ہے، سب کچھ ہے، اب جو فریزر بھرے ہوئے ہیں، کیا یہ اسی طرح نکال کے دیں کسی کو؟ سامنے والے وہ بھی کہیں گے آپ پہلے فریج میں بھر لیا ہے اور اب بانٹ رہے ہیں، دونوں طرف کیا ہونا چاہیے؟ لینے والوں کو بھی جو ہے وہ اپنا حوصلہ بڑا رکھنا چاہیے۔ سامنے والا جو بھی چیز دے رہا ہے، جب وہ چیز جو ہے وہ پاک اور حلال ہے، تو آپ اس کے اوپر جو ہے وہ طعن و تنقید نہ کریں، آپ جو ہے وہ اسے لے لیں۔ ہاں اگر آپ کو نہیں لینا اور آسان انداز میں آپ منع کر سکتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس جو ہے وہ کافی ہے، تو ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ منع کر دیں، یا منع کرنا کہیں معیوب ہے تو آپ لے کر اور آگے کسی اور کو جو ہے وہ آپ صدقہ کر دیں۔ لیکن طعن و تشنیع کہ جناب یہ دیا ہے، ہڈیاں دی ہیں، اس کے اندر تو گوشت نہیں ہے، یا ہمیں چھیچڑے پکڑا دیے ہیں، یہ انداز جو ہے وہ ہرگز مناسب نہیں۔ ٹھیک ہے ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، اور شریعت مطہرہ کے مطابق ہر معاملے کو اگر ہم دیکھیں گے، اس نظر سے دیکھیں گے، اور کوئی بھی معاملہ آتا ہے تو اس نظر سے ہم ڈیل کریں گے، تو انشاءاللہ اسی میں بہتری رہے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، شریعت مطہرہ پر چلنے، استقامت اختیار کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔